Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عادت شریفہ ہے کہ جب میرا اللہ انسانوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو میرے بھائی، میرا اللہ اپنی عظمت، اپنی شان و رفعت بیان فرماتا ہے اور اپنی نعمتوں، اپنی رحمتوں کا ذکر فرما کر عبادت کی طرف اپنے بندوں کو راغب کرتا ہے. میرے بھائی، یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بھلائی کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان اس کائنات میں رہ کر امتحان کی تیاری کرے اور جب اللہ کے حضور حاضر ہو اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے، اس حال میں اللہ سے ملے کہ اللہ ان سے خوش ہو. میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات اپنے انبیاء کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے. چنانچہ مسلمانوں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا. حضرت شیس نے اللہ کا پیغام پہنچایا. حضرت نوح نے اللہ کا پیغام پہنچایا. حضرت سلیمان نے اللہ کا پیغام پہنچایا. حضرت داؤد نے اللہ کا پیغام پہنچایا. حضرت موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق
یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے۔ ہم مسلمانوں تمام انبیاء نے، تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے اللہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، لیکن کوئی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جنہوں نے کسی انسان کو، کسی اللہ کے بندے کو آگ سے ڈرایا ہو۔ ہم مسلمانوں، آپ کو کوئی بھی نبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، کسی نبی نے انسان کو پانی سے نہیں ڈرایا، کسی نبی نے انسان کو سانپ بچھو سے نہیں ڈرایا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہیں۔ ہم مسلمانوں جب ہم غور کرتے ہیں انبیاء نے پھر انسان کو کس چیز سے ڈرایا؟ میرے اللہ کے عذاب سے نبیوں نے ڈرایا ہے، میرے اللہ کے عذاب سے رسولوں نے ڈرایا ہے۔ میرا اللہ قرآن کریم کی ایک سورت نازل فرماتا۔ ہم مسلمانوں، آج میرا موضوع یہی ہے کہ آج لوگ جو گھمنڈ کیا کرتے ہیں، تکبر کیا کرتے ہیں، غریبوں پہ جو ظلم کیا کرتے ہیں، خدا را اس واقعے سے ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ لینا، تمہاری اوقات کیا ہے۔ میرے اللہ کو تکبر مسلمانوں پسند نہیں ہے، میرے اللہ کو شیخی بگاڑنے والا پسند نہیں ہے۔ میرے اللہ قرآن کریم کی آج ایک سورہ نازل فرماتا جس کا نام سورۃ الحدید ہے۔ مسلمانوں، حدید کے معنی لوہے کے آتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا، اے لوگوں، اے میرے بندوں، سب سے پہلے میں نے اپنی قدرت کاملہ سے لوہے کو پیدا فرمایا۔ جب لوہے کے اندر گھمنڈ آیا کہ اللہ نے مجھے طاقتور پیدا فرمایا ہے، لوہا گھمنڈ کرنے لگا، میرے اللہ کو پسند نہ آیا۔ میرے اللہ نے آگ پیدا فرما دیا، آگ کی شعاعیں، آگ کی تپش، آگ لوہے کو پگھلا ڈالتی ہے، موم کر دیتی ہے، پھر لوہے کو جس طرح سے لوگ چاہتے اس کو کھلونا بناتے ہیں۔ میرے اللہ نے لوہے کے گھمنڈی پر آگ پیدا فرمایا، لیکن پھر جب آگ نے اپنے اوپر گھمنڈ کیا کہ اللہ نے مجھے طاقتور بنایا ہے اس لیے کہ میں لوہے کو پگھلا ڈالتا ہوں، میرے اللہ کو پسند نہ آیا۔ میرے اللہ نے پانی پیدا فرما دیا کہ آگ کی شعاعوں کو پانی بالکل سرد کر دیتا ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہم مسلمانوں ذرا غور کرنا، میرے اللہ نے آگ کو بجھانے کے لیے پانی پیدا فرمایا، لیکن پانی کے اندر بھی گھمنڈ آ گیا۔ اللہ نے مجھے اتنا طاقتور بنایا کہ آگ لوہے کو نیست نابود کرتا ہے، لیکن میں آگ کو ختم کر ڈالتا ہوں۔ پھر میرے اللہ نے ہوا پیدا فرما دیا کہ ہواؤں کی جھونکے سمندروں کے بڑے بڑے موجوں کے رخ کو موڑ دیا کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں، لیکن جب ہوا کے اندر بھی گھمنڈ آیا، اللہ نے مجھے اتنا طاقتور بنایا میں پانی کے رخوں کو موڑ دیا کرتا ہوں۔ میرے اللہ نے انسان پیدا کیا اور انسان کو پیدا کر کے یہ ساری کی ساری گھمنڈی چیزوں کا غلام بنا دیا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندوں، یہ سارے کی ساری چیزیں تمہارے غلام ہیں۔ ہم مسلمانوں، اگر پانی نہ رہے ہم مر سکتے ہیں، ہوا نہ رہے ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، آگ نہ رہے ہم کھانا کیسے بنائیں گے؟ میرے اللہ نے اس گھمنڈ چیزوں کو ہمارا غلام بنایا ہے۔ میرا اللہ کیا فرماتا ہے میرے بندوں، گھمنڈ مجھے پسند نہیں ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، میرا اللہ انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اے مسلمانوں، جب چاہے ہماری زندگی کے چراغ میرا اللہ بجھا سکتا ہے۔ انسان ہماری اوقات ہی کیا ہے، کس چیز پر آج ہم گھمنڈ کرتے ہیں؟ مسلمانوں ذرا آپ سوچے تو صحیح۔ میرا اللہ فرماتا قرآن کریم کے اندر وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے لوگوں زمین پہ اکڑ کر نہ چلو، یہ زمین تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے،
زمین میں نے پیدا کیا، کس چیز پر پیدا کیا؟ پانی پر پیدا کیا۔ پانی پر زمین کو پیدا کرنے کے بعد زمین ہدرنے لگی، میرا اللہ نے پہاڑ کو میخ کی طرح زمین پر گاڑ دیا۔ میرا اللہ کہتا ہے اے انسان تو اپنی حقیقت کو تو سمجھ، تجھے کس چیز سے میں نے پیدا کیا ہے؟ ایک گندے پانی سے پیدا کیا۔ وہ گندا پانی اگر تیرے باپ کے کپڑے پر پڑتا تھا، تیرا باپ فوراً تیری ماں کو کہتا تھا بدبو آ رہی ہے، جلدی اس کو صاف کرو۔ اے انسان تجھے پیدا کسی اور نے کیا، تیری پرورش کسی اور نے کی، تجھے کھانا کسی اور نے کھلایا، تجھے علم کسی اور نے دیا، تجھے ہنر کسی اور نے سکھایا، تجھے کام کسی اور نے دیا، تیری شادی کسی اور نے کرائی، تیرے بچے پیدا ہوئے اس کے بھی نام کسی اور نے رکھا۔ اے انسان ذرا تو سوچ تو صحیح، تو بیمار پڑتا ہے، تجھے دوائی کوئی اور دیتا ہے، انجیکشن تجھے کوئی اور لگاتا ہے۔ اے انسان جب تو مرتا ہے تیری جنازے کی نماز کوئی اور پڑھتا ہے، کوئی پڑھاتا ہے۔ تیرے مرنے کے بعد جس چیز کا تو گھمنڈ کرتا ہے اپنے روپیے پہ، اپنے پیسے پہ، مرنے کے دوسرے دن یا اسی وقت تیرے بچے تیرے اس گھمنڈی چیزوں میں، روپیے پیسے میں بٹورا کرنا شروع کر دیتے۔ انسان تو گھمنڈ کس چیز کا کر رہا؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اور مسلمانوں، میرا اللہ اپنے نبیوں کو بھیج کر اپنے بندوں کو ڈرایا ہے، لوگوں ڈر جاؤ، اللہ کا عذاب خطرناک ہے۔ سوچو یہ جو دنیا کی تمہاری زندگی ہے یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں، یہ دارالاسباب ہے۔ چند دن اس دنیا میں تم رہو گے، آخر تمہیں مرنا ہے۔ جو تمہاری ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ میرا اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اس دن سے جو خطرناک دن ہے، جس دن کوئی کسی کا کام نہ آئے گا، جس دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، جس دن آسمان کے چاند ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر درہم برہم ہو جائیں گے۔ اس دن اللہ کے سامنے تمہارے کیا عمل کام آئیں گے؟ اس عمل کو تم کرو جس دن اللہ جب تم سے سوال کرے گا، تمہیں منہ چھپانے کی تمہیں جگہ نہ ملے گی۔ اے انسان اپنی اہمیت کو تو سمجھ، اپنی حقیقت کو سمجھ، اللہ نے تجھے کیسے پیدا کیا۔ اے انسان دنیا میں آ کر جو آج تو مستی میں مگن ہو کر اپنی اللہ کو بھول گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کسی کے موت پہ ہم پڑھتے ہیں، کبھی اس کے معنی پہ ہم نے غور کیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ انا للہ، بے شک ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ مسلمانوں جب تمہارے گاؤں میں کوئی مرتا ہے تم دعا پڑھتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں جہاں لوٹنا ہے اس کی ہم تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ میرے نبی کی حدیث ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلتا ہوں، جو آج ہم زندگی کے سفر میں مگن ہیں، اپنے روپیوں پیسوں پہ گھمنڈ کرتے ہیں، جو آج چند روپے آ جائے اس کو گن گن کے رکھتے ہیں۔ مسلمانوں یہ کوئی کام نہیں آنے والا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میری امتیوں کل قیامت کے دن ایک شخص ایسا بھی ہوگا، میرے اللہ کے فرشتے اس کے اعمال ترازو میں تولیں گے، ٹھیک ٹھیک اس کا اعمال نکلے گا، لیکن ایک نیکی اس کی کم پڑ جائے گی۔ میرا اللہ کہے گا میرے بندے جا تو ایک نیکی کہیں سے تلاش کر کے لا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے میری امتیوں وہ بندہ میدان حشر میں ڈھونڈتا رہے گا ایک نیکی کی تلاش میں، اس
کو اس کا باپ نظر آئے گا، اپنے باپ کے پاس جائے گا، کہے گا ابا جان ایک نیکی مجھے دے دو، ایک نیکی میری کم پڑ رہی ہے۔ اللہ نے کہا ہے ایک نیکی تلاش کر کے لاؤ۔ میرے ابو جان آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، دنیا کے اندر آپ نے میرے تمام نخرے کو سنبھالا ہے، دنیا کے اندر آپ میرے لیے نہ جانے کیسی تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ میرے ابا دنیا کے اندر آپ بھوکا رہ کر مجھے کھلاتے تھے، لوگوں کی گالیاں سن کر کام کرتے تھے، کس کے لیے؟ ابا جان میرے لیے، میرا بچہ اچھا پہنے گا، میرا بچہ اچھا کھائے گا۔ ابا جان مجھے آج نیکی کی ضرورت ہے، خدا را ایک نیکی مجھے دے دو۔ ابا جان آپ تو مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے، آپ کو تو معلوم ہے اگر میں کبھی کسی دن آپ سے روٹ جاتا تھا، جب تک میں نہیں کھاتا آپ کھانے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ غلطی میری ہوتی تھی، آپ میری امی کو مارتے تھے۔ ابا جان آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ایک نیکی کی مجھے ضرورت ہے، مجھے نیکی دے دو۔ اس کا ابا کہے گا بیٹا وہ دنیا کا رشتہ تھا، میں خود آج پریشان حال ہوں، میں تجھے نیکی نہیں دے سکتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ مایوس ہو کر اپنی ماں کے پاس جائے گا اور کہے گا امی جان آپ تو مجھے ابا سے زیادہ پیار کرتے تھے، مجھے ابا 1 روپے دیتے، آپ چرا کر آپ چھپا کر مجھے 10 روپے دیتے تھے، آپ بھوکا رہتے مجھے کھلاتے، امی جان ایک نیکی مجھے دے دو۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس کی ماں بھی اس کی مدد نہیں کرے گی، اس کی ماں کہے گی بیٹا وہ رشتہ دنیا کا تھا، آج میں بھی تیری مدد نہیں کر سکتا، آج میں بھی پریشان حال ہوں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں وہ شخص اپنے بھائی کے پاس جائے گا، اپنی بہن کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، کوئی اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، آخر کار وہ لوٹ کر میرے اللہ کے دربار میں پہنچے گا، مایوس ہوگا، میرا اللہ کہے گا بندے کیا ہوا بتا تو صحیح، یا اللہ کوئی ایک نیکی نے مجھے نہ دیا۔ میرا اللہ کہے گا میرے بندو میرے بندے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، جا آج میں نے تجھے معاف کر دیا، میرے بندے جا میری رحمت نے تیری بخشش فرما دی۔ میرے بھائیو جو اللہ ایسے نفسا نفسی کے عالم میں جو ہمارا ساتھ دینے والا ہے، آج ہم نے اسی اللہ کو چھوڑ دیا، اسی اللہ سے آج ہم آنکھیں ملانے کو تیار ہیں، چند روپے کے بل بوتے پر گھمنڈ میں چور ہے۔ یہ میرے بھائیوں روپیہ پیسہ یا ہاتھ کی میل کسی کے پاس زیادہ دیر تک نہیں رہتا، اگر زندگی میں رہ بھی گیا مرنے کے بعد کیا لے کے جاؤ گے؟ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کفن میں جیب اور قبر میں الماری نہیں ہوتی۔ اس شعر کا دوسری لائن ہے کس کے لیے کمایا، کیا کام آنے والا ہے؟ خدا را اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایسا دن ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دونوں جہاں کے سردار میرے سر میں گود رکھ کر، میرے گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے، آرام فرما رہے، اچانک اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ سے یا عائشہ ایک دن ایسا خطرناک آنے والا ہے جس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کیا آپ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے؟ ہاں میرے بھائیوں دونوں جہاں کے سردار کی باتیں سننا، کون کہہ رہی؟ اماں عائشہ جس سے میرا نبی سب سے زیادہ پیار فرماتا، جس عائشہ کی شان میں میرا اللہ قرآن کریم کی سورتیں نازل فرماتا، سورۃ انزلناہا، یعنی اس عائشہ کی پاک دامنی کو میرا اللہ قرآن کی سورتیں نازل فرما کر لوگوں کو بتاتا ہے۔ اس عائشہ کی پاک دامنی کو وہ عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول کہ آپ بھی میرا اس دن ساتھ نہیں دیں گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں نہیں عائشہ میں بھی تمہارا اس دن ساتھ نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی کی زوج محترمہ اماں عائشہ پر پوچھتی ہیں اللہ کے رسول اس دن کیا کام آئے گا؟ یہ نبی
فرماتے ہیں اے عائشہ اس دن عمل کام آئیں گے، لیکن ہاں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کے لیے عمل کیا، لوگوں کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اس کے لیے کل قیامت کے دن اللہ اس کے لیے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، عمل کیا، اس کی محبت میرے دل میں پیدا کریں گے، ڈالیں گے، اور کل قیامت کے دن میں پھر صراط پر رہوں گا۔ عائشہ میں اپنی اسی امتیوں کو، ان امتیوں کو پھر صراط کے راستے پر سے آسانی کے ساتھ گزاروں گا۔ عمل ہی مسلمانوں ہے جو ہمارا کام آنے والا، یہ روپیہ پیسہ، یہ غلاظت۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے ایک بڑا مالدار شخص ہوتا، مسلمانوں ابھی آپ کروڑ پتی ہیں، چند سیکنڈ کے بعد اگر اللہ چاہے روڈ پتی بن سکتے ہیں۔ روزانہ ہم دیکھتے ترکی کے اندر کیا ہوا، 40 سیکنڈ میں کروڑ پتی سے روڈ پتی بن گئے۔ کبھی بھی مسلمانوں ہم پیسے پہ گھمنڈ نہ کریں، اپنے عہدے پر گھمنڈ نہ کریں، اپنے مال جائیداد پر گھمنڈ نہ کریں۔ میرا اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میرا اللہ دربار سجائے گا اور کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر شیخی پگاڑا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی مونچھوں پر تاؤ مار کر لوگوں کو ذلیل سمجھتے تھے۔ گھمنڈی لوگوں کی جماعت کو میرا اللہ الگ کر کے فرشتوں سے گھسیٹوا کر جہنم میں اس کو پھینکا جائے گا۔ ایک واقعہ، بڑا مالدار شخص ہوتا، ایک فقیر اس کے پاس آتا ہے۔ کب؟ جب اس کے عالی شان شاہی دسترخوان لگا ہوتا اور قسم قسم کے کھانے دسترخوان پہ لگے ہوئے، وہ مالدار شخص کھانا اٹھا کر لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے کو ہوتا، عین اسی وقت ایک غریب دستک دیتا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ مالدار تھا، گھمنڈ تھا، غصہ اس کو آتا، اس وقت میں کون مانگنے آیا، میں کھانا کھا رہا ہوں ایسے وقت میں، اور اس فقیر کو دھکے مار کر اپنے دروازے سے بھگا دیتا ہے۔ چند دن ہوا، زمانے کی گردش ایسا چلا، زمانے کی ہواؤں نے اس شخص کو بھی غریب بنا دیا، ایسا وہ غریب ہوا اپنی بیوی کو اس کو طلاق دینا پڑا، اور اس لیے کہ اس کو خود کھانے کے لیے نہیں ہوتا، اپنے بیوی بچوں کو وہ کہاں سے کھلاتا، بیوی کو طلاق دے دیا۔ اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی۔ چند دن گزرتا ہے، جو مالدار تھا بہت زیادہ غریب ہوا، اللہ نے کیا، اور ایک وقت ایسا بھی آتا اس کی بیوی جو شادی کر کے دوسرے کے یہاں جاتی ہے، ایک مرتبہ اس بیوی کے دروازے پر ایک فقیر آتا ہے، اس کی بیوی کھانے پہ بیٹھی ہوئی تھی، دونوں میاں بیوی۔ اس کا شوہر کہتا ہے ذرا تم ہی دیکھو کون ہے، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس کی بیوی اس فقیر کو کچھ دینے کے لیے جاتی ہے، جیسے ہی دروازے کو کھولتی اس کی چیخ نکل جاتی ہے، چلانے لگتی، چیخنے لگتی۔ اس کا شوہر دوڑا ہوا آتا، کیا ہوا، کیوں چیخ رہی ہے؟ کہتی ہے کوئی بات نہیں، فقیر کو بھیج دیتا۔ گھر کے اندر آتا ہے، اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے میرے شوہر میں اس لیے چیخی تھی، میں اس لیے چلائی تھی، میں اس لیے رو رہی تھی، وہ مانگنے والا فقیر کوئی اور نہیں تھا، میرا پہلا شوہر تھا۔ سننا تھا۔ اس کا دوسرا شوہر کہتی ہے بیوی میں بھی تم سے ایک بات آج تک چھپا کے رکھا تھا، آج وہ بات تمہیں بتاتا ہوں، جس فقیر کو تیرے شوہر نے دروازے سے دھکے مار کر بھگایا تھا کوئی اور نہیں تھا، وہ میں تھا۔ زمانے کی گردش دیکھو، اس کو دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا، اللہ نے آج مجھے کہاں پہنچا دیا۔ مسلمانوں، پیسہ کسی کے پاس ہر وقت رہنے والا نہیں ہے، ہمیں گھمنڈ ہم کس چیز کی کرتے ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح اپنی پیدائش پر
کس چیز کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ صحابہ کرام، اللہ کے نبی دل کھول کر دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر ایک فقیر آتا ہے۔ امام حسین کا گھر اوپر ہوتا، اوپر والے فلور پر، وہ نیچے آتے ہیں اور ایک تھیلی اس فقیر کو دیتے۔ انہوں نے تھیلی کو کھولا، اس میں سے 100 اشرفیاں نکلتا ہے۔ فقیر کہتے، امام صاحب مجھے ایک اشرفی کی ضرورت تھی، آپ نے مجھے 100 کیوں دے دیا؟ وہ کہتے ہیں بھائی چلا جا، ضرورت پڑے تو اس کو یوز کر لینا، ورنہ کسی غریب کو دے دینا۔ امام حسین کے بغل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے امام صاحب اس کو 1 روپے کی ضرورت تھی، آپ نے 100 سے اسے دے دیا، یہ تو فضول خرچی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اے لوگوں، اے میرے بھائی، تمہارے سامنے یہ فضول خرچی ہے، لیکن میرے سامنے میرے نبی کی سنت ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو، سائل کو، چاہے کوئی بھی ریلیجن کا ہو، فقیر سے صرف مسلمان نہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، اس کا بھی میرے بھائی ہم مدد کریں۔ امام حسین فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کو ایسے کرتے ہوئے سنا، اور کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، غریبوں کو جھڑکو نہیں، چیچی نہ کرو۔ میں انہیں اس کو 100 اشرفیاں اس لیے دے دیا، میں اس سے خیل کام نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی؟ تم کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں، دیں گے 1 روپے، لیکن سب آدمی کے سامنے اس کی حاجات پوچھیں گے، کیا ضرورت، کیا کرتے ہیں، کہاں سے انکم، لگ رہے لاکھ کروڑ روپے دے رہے ہیں، اتنی چھان بین۔ آج یہ مسلمانوں کی عادت ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اگر صحیح معلوم میں وہ غریب ہوگا اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا، نہیں بھی صحیح معلوم میں غریب ہوگا میں نے اپنے دل سے نکال دیا، اللہ فیصلہ کرنے والا۔ ہاں، میرے نبی کے پاس ایک یہودی آتا ہے، جاڑے کا موسم، اور یہودی آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے ایک کرتے کی ضرورت ہے، مجھے کرتا چاہیے۔ اللہ کے نبی 2 کرتے پہنے ہوئے ہوتے، ایک قیمتی کپڑا اللہ کے نبی کو کسی نے دیا تھا، اللہ کے نبی اس کو پہنتے ہوئے ہوتے ہیں، فوراً اپنے کپڑے کو کھول کر قیمتی کپڑے اس کے حوالے کر دیتے۔ یہودی تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ ایک صاحب اللہ کے نبی کے بازو میں ہوتے، وہ کہتے اللہ کے رسول اوپر والا کپڑا کم قیمت کا تھا، آپ نے اس کو کیوں دیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بھائی جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ غریبوں کے لیے بھی پسند کرو۔ آج ہمارے زمانے میں غریبوں کا یہ حال ہے، پہلے تو مدد کرتے نہیں، اگر رمضان میں اگر مدد کرتے بھی ہیں، جو بسکٹ، جو اناج، جو چیز کھانے کی مالداروں کے کتے بھی نہیں کھاتے، آج غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آج مسلمانوں کی اخلاق دیکھو، ایک مسجد کا ہے، کوئی ادنا یہ واقعہ نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں اس واقعے کو لکھتے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک مؤذن صاحب کسی مسجد میں امامت کر رہے تھے، ان کا کھانا گاؤں سے آتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے یہاں اس مؤذن صاحب کے پاس بہت زیادہ کھیر آ جاتا ہے۔ مؤذن صاحب خوش ہو گئے، آخرکار ایسا گاؤں سے تو مجھے اتنا اچھا کھانا آتا نہیں، دال روٹی، آج کیا وجہ کہ اتنا زیادہ کھیر ہو بھی اتنا زیادہ؟ بچہ لے کر آتا ہے، بچہ تو مسلمانوں معصوم ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بڑے پیار سے بولتے۔ بچہ سے پوچھا جاتا ہے تمہارے گھر میں کیا بنا تھا، اتنے سارے کھیر تم نے آج مجھے دے دیا، کیا تمہارے گھر میں کوئی فنکشن ہے؟ مؤذن صاحب پوچھتے بچے سے، بچے مسلمانوں معصوم ہوتے،
بچے کہتے ہیں میرے گھر میں کسی نے کچھ نہ کھایا، اس کھیر میں سے سارا کھیر آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں، آخر کیا وجہ؟ مؤذن پوچھتے، بچہ کہتا ہے اس کھیر میں کتے نے منہ دے دیا تھا، اسی لیے آپ کو میرے گھر میں بھیجا، میرے گھر میں کوئی نہ کھایا، آپ کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد چند منٹ کے بعد فوراً بچہ برتن لینے کے لیے آتا ہے، مٹی کا برتن، اس لیے کہ مؤذن صاحب کو غصہ آیا اور فوراً وہ مٹی کا برتن تھا جس برتن میں وہ کھیر لے کے بچہ آیا تھا، غصے سے توڑ ڈالتے، وہ بچہ رونے لگتا ہے کہ آپ نے میری برتن توڑ دی، اب میں امی کو کیا جواب دوں گا؟ تو مؤذن صاحب پوچھتے ہیں یہ برتن تم نے، اس برتن کے لیے تم کیوں رو رہے ہو؟ دوسرا بھی تو برتن ہے، اس میں تو تم مجھے کھانا ڈال کر لا سکتے ہو۔ وہ کہتا ہے بچہ اس برتن میں کئی مرتبہ میرے گھر میں ایک کتا ہے، اس نے پیشاب کیا کرتا ہے، اسی برتن میں آپ کو روزانہ میں کھانا دینے کے لیے آتا ہوں، آج یہ برتن ٹوٹ گیا، اب میں آپ کو کس چیز میں کھانا دینے کے لیے آؤں گا؟ آج مسلمانوں کی اخلاق ہے، مسجد کے امام مؤذن سب سے زیادہ گھٹیا، سب سے زیادہ ذلیل۔ آپ مسلمان ہمیں کوئی لالچ بھی نہیں ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ آج مسلمانوں کی اخلاق خدارا، جو آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو آپ کھاتے وہ غریبوں کو دیا کریں۔ آج رمضان میں غریبوں کو لوگ کپڑا دیا کرتے، جو اس کے گھر کے بکری بھی نہ پہنے ایسا کپڑا، کیا آپ ایسے کپڑا پہننے کو تیار ہوں گے؟ خدارا جب آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ہے لوگوں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو خود کھاتے ہو وہ دوسروں کو کھلاؤ۔ میرے بھائیو اس چیز کی طرف ہم خیال کریں، غریبوں کا مدد کریں، صحیح معنوں میں جو غریب ہیں اس کی مدد کریں، اور صرف مسلمان ہی غریب نہیں غیروں کا بھی مدد کریں۔ ہمارا دین اسلام اخلاق سے پہلا ہے۔ اگر میرے نبی صرف مسلمانوں کو دیکھتے، پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمان کی تعداد آج نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، غیر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، کھلایا۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں، اخلاق سے ہمارے نبی نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چند باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔